سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد محترم دوستو، رمضان اللہ نے ہمیں نصیب بھی فرمایا، عطا بھی فرمایا۔ اللہ کے کرم سے اب تک صحت و عافیت سے گزارنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی، حسب توفیق عبادات بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مجاہدات بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بقیہ رمضان میں اسے حالت اور کیفیت میں گزار دے، عافیت کے ساتھ گزار دے۔ رمضان شروع سے بابرکت، رحمتوں والا تھا، نعمتوں والا تھا۔ اللہ کے ایسے ایسے انعامات تھے کہ جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے اس مہینے کے اندر۔ شروع رمضان سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مقصد رکھا تھا رمضان میں بندے کے لیے، اور وہ 3 نشروں میں اللہ نے تقسیم کیا۔ پہلا جو تھا وہ اللہ کی رحمت کا تھا، مغفرت کا پھر اشرا آیا، وہ بھی ختم ہو جائے گا اب ایک کا دن ہے۔ اور اب جو اگلے اشرا جو ہوگا وہ جہنم سے، آگ سے بچنے کا ہوگا۔ یہ 3 ٹائٹل ہیں جو علماء کرام نے ان چیزوں کے دیے۔ بعض بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں کہ 3 اشروں کی نسبت سے انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سے پہلے سے رحمت کی دعائیں مانگے، پھر دوسرے میں مغفرت کی دعائیں مانگے، تیسرے میں جہنم سے بچنے کی دعا مانگے۔ تو اب جو ہے رمضان جا رہا ہے، جاتے ہوئے رمضان کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے، ابن ماجہ میں ہے غالباً حدیث۔ اس حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ابھی آخری عشرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، امت کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ رمضان کی جتنی بھی برکات تھیں، جو مقاصد تھے، جو الحمدللہ اس میں نعمتیں تھیں، وہ چلتے 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 آخر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں جمع کرتا چلا گیا۔ یعنی پہلے عشرے میں جو برکات تھیں
جو دوسرا ہے تو وہ اس میں جمع کر دیا، دوسرے میں آیا تو تیسرے میں جمع کر دیا. تو یہ جو تیسرا تھا یہ مجمع بن گیا، پورے جو 3 اشرے کی رحمتیں تھیں اس میں آ کے جمع ہو گئی. ایک ایسا فاؤنٹین بن گیا، چشمہ کہ سب اس میں جمع ہو گیا. اللہ کے نبی نے سبحان اللہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی تمام جتنا بھی تھا 30 اشر تک آیا اس کو اللہ پاک نے ایک رات میں بند کر دیا، ایک رات میں. الحمدللہ کتنا بڑا چانس دیا کہ چلو پہلے اشرے میں ہم اپنا کام نہیں کر سکے، دوسرے میں ہم نہیں وہ کام کر سکے، تو تیسرے اشرے میں نہیں کر سکے، تو اللہ پاک نے جاتے پھر ایک رات ایسی دے دی تاکہ امت کا کوئی شخص بھی اس رمضان سے محروم نہ رہے. تو سب بند کر دیا اس رات میں. تو گو اگر مجھ سے سستی ہو گئی ہیں پورے رمضان میں، پہلے رمضان میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، ابھی بہت امید ہے اللہ کے فضل سے اب بھی ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمارے پاس ایک رات ایسی ہے کہ جو ہر لحاظ سے اس مقصد کو بھی پورا کرتی ہے، مقصد کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے ساتھ اللہ نے انعام کیا دیا ہے 1000 مہینوں کا انعام اس کو دیا جائے گا. اتنی بڑی چیز ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ رات ضائع نہیں کرنی چاہیے. بس یہ آخری چانس ہے. وہ کیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے محروم ہو گیا، اب یہ حدیث ہے دیکھ رہے ہیں، اس کو میں تمام بات پہلے ایکسپلین کی آپ سے، جو اس سے محروم ہو گیا تو سارے ہی خیر سے محروم ہو گیا. فنش. یعنی رمضان کی جتنی برکات تھی، نعمتیں تھیں، عبادات تھی، جو ساری خیروں سے محروم ہو گیا. اور فرمایا یہ وہ شخص ہے حقیقت میں یہ وہی شخص ہے جو حقیقتاً محروم ہو گیا، یعنی فار ایور محروم ہو چکا ہے شخص. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اپرچونٹی اس نے ضائع کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر حقیقتاً یا ریئلٹی میں یہ آدمی جو ہے نا ختم بیکار ہے، بدبخت ہو چکا ہے انسان. تو گویا یا تو اتنا اعلیٰ مقام الحمدللہ اور چیزیں مل رہی ہیں ہمیں اس ایک رات میں، یا یہ ہے کہ پورا رمضان جو بھی تھا وہ بھی ہمارے سے جا رہا ہے اور ساری خیر و برکت بھی ہم سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. اب دیکھنا چیز کیا ہے، وہ کیا چیز تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا کہ جو جس کے نہ ہونے کی وجہ سے رمضان میں محروم ہو جائے گا انسان. کیا چیز تھی؟ اگر میں کہوں جی میں نے تو بہت عبادت بھی کی ہیں، نماز بھی پڑھی ہیں، اللہ کے فضل سے میں نے قرآن بھی پڑھے ہیں، ذکر بھی کیے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، میں نے تلاوتیں کی ہیں، راتوں کو جاگا بھی ہوں، سب کچھ میں نے کیا ہے، تو میں کیسے محروم رہ سکتا ہوں؟ مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، میں نے تو سب کچھ کیا ہے، میں اعتکاف پہ بھی بیٹھا ہوں. ظاہر یہ چیز ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے اس کا. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا، یہ مقصد نہیں تھا رمضان کا، یہ مقصد نہیں حاصل کیا آدمی نے. ان عبادات سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، یہ چیز سمجھنے والی بات ہے. مقصد کس چیز سے حاصل ہوگا، وہ چیز ہمیں کرنی ہے دوستو، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ کام ہمارا آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا. شب قدر کی رات تھی، ترمذی کی حدیث ہے، آپ کے حجرے مبارک میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول وسلم اب آ تو گئی یہ رات، شب قدر ہے جس میں بیٹھی ہوں، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کیا سین ہوگا، وہ کیا رات ہوگی. امام الانبیاء اور صدیقہ اور حجرہ شریف اور شب قدر، سبحان اللہ، یعنی آدمی تو بس نور میں ڈوب جاتے ہیں. تصور کر کے سے بات کر کے کیا وقت ہوگا، وہ کیا سین ہوگا اس زمانے کے اندر جو کبھی آ نہیں سکتا. اور مانگ کیا رہی ہیں سبحان اللہ، ادھر سے بھی امت کی ڈیمانڈ ہے اور دینے والا بھی امت کو ہی دے رہا ہے. گھر کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی اس نبی نے، سبحان اللہ،
کوئی چیز میں اپنی نہیں رکھی کہ بھئی میرے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے، میری اولاد کے لیے ہے، میرے خاندان کے لیے ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک چیز زندگی کی ایک ایک دعا جو تھی ساری امتی کے لیے تھی. میرے بھائیوں، ایک بہت ہی استعمال شدہ فکر استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو ہر بار ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں، گھس گیا سن سن کے کہہ کے صرف اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے. بہت سے اس رمضان میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو پچھلے رمضان کے اندر موجود تھے. صحت مند بھی تھے، بیمار بھی نہیں تھے، کاروبار بھی چلتی تھے، بچے بھی بہت زیادہ تھے، اولاد بھی تھیں، مکانات بھی بنا لیے تھے انہوں نے، دکانیں بھی چلتی تھیں، ادھر بھی خوشحال تھے، ادھر بھی خوشحال تھے، سب کچھ کے پاس موجود تھا. سبحان اللہ. لیکن کیا ہوا کہ اس رمضان کو نہ پا سکے اور اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کرے اپنے مقصد کو پا گئے، ان کے لیے دعا فرمائے جو بیچارے چلے گئے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس اگلے رمضان تک دوست ہوں گے نہیں ہوں گے. نہ صحت کا اعتبار کریں، نہ جسم کا اعتبار کریں، نہ زندگی کا اعتبار کریں. ہے تو ایک بہت پرانی ٹیپ جو آپ کے سامنے انہوں نے کی ہے کہ ہر عالم یہی بات کرتا ہے، ہر مواعظ یہی بات کرتا ہے. لیکن درد دل سے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، وہ بھی اپنے لیے. کوئی پتہ نہیں انسان کو کہ بھئی پھر ہم اس رمضان میں ملاقات کر سکیں یا نہ ہو. بہت سے عزیز دوست چلے گئے. تو اگر آج ہم نے اس کی کمائی کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ پھر غم نہیں رہے گا جانے کا. پھر تو جانا ہی جانا ہے اللہ کا فضل سے. پھر تو مقصد کو حاصل کر کے ہم چلے جائیں گے جی اللہ نے ہمیں رمضان دیا تو جانا ہے بھائی. اس میں گھبرانے کیا بات ہے؟ موت سے کیوں ڈرتے آتے ہیں؟ جاننا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تیاری کرو. یہ کہ دنیا ہے تمہارے پاس ہے کیا؟ یہاں پہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، جھوٹے فراڈ، غم اور کیا کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. آپ دیکھیں کیونکہ عیاشی کی جگہ ہے ہی نہیں. کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری عیاشی کی جگہ بن جائے، لیکن ہے ہی نہیں. بعض کو جا کے مقام دولتیں سکون ملتی ہیں جب ہزاروں بیماری اس کو ہو جاتی ہیں. جب اس کو زندگی اسٹارٹ کرتا ہے تو بیچارے کھانے کا نہیں ہوتا، لیکن محنت کر کر کے سمجھتا ہے میرا مقصد زندگی کا یہی ہے، اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھا کما لوں. تو اس حال میں جا کے اس چیز کو ملتی ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ بیٹھ بھی سو سکے، وہ کھانا بھی کھا سکے. اس وقت وہ چیزیں ملنی ساری زندگی. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے دوستو. نئی کانسیپٹ اس لائف کا خود سوچیں. یہ تو کوئی زندگی نہیں. مقصد تو یہ ہے الحمدللہ ٹوٹا بھجا جیسے بھی جائے، فقیر جائے، بغیر پیسے کے جائے، کہیں 10 جائے، لیکن جیسے آنکھ بند کرے اصل دنیا میں جائے تو سب سے بڑا امیر آدمی ہو. بڑے بڑے محلات ہوں، اس کے بڑے بڑے الحمدللہ نوکر ہوں، چاکر ہوں، عجیب زندگی وہاں، آنکھ کھلے تو دیکھے کچھ بھی نہیں ہے. خوشی ہے اس کا انتظار کریں اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں. الحمدللہ کہ ہو رہا تو بات ہے کہ ڈاکٹر پاس گیا، نبض دیکھتے اس کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. اس کا چہرہ کیسا ہے کہ جب میں کچھ اور دوا تو نہیں دے دے گا، بس میں اب ختم تو نہیں ہو جاؤں گا، پتہ نہیں اب مجھے شاید نئی گولی آئے گی تو وہ میں کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یا فلاں انجیکشن لگے ٹھیک ہو جائے گا. موت تو جس وقت آنی، بس یہ سمجھیں کہ اللہ پاک ہم پہ بڑا کرم فرما رہے ہیں. موت تو مجھے آج ہی آنی تھی. ہم لیٹتے ہیں اللہ خود کہہ رہے حدیث کے اندر ہے میں جا رہا ہوں لیکن میں تو مرنے کے لیے جا رہا ہوں. جب بستر پہ جاتے آتے ہیں یہی کہہ کے جاتے بسم کے منہ تو میں تو تیرا نام لے کے مر رہا ہوں، کس کا ختم میرا، میں تو جا رہا ہوں. بھائی تیرا فضل ہے زندہ کرنا، مجھے زندگی کی اب ضرورت نہیں ہے، لیکن تیرا فضل حکمت ہوگی اس لیے تو مجھے کل زندگی دے گا، کل کے صبح اس لیے دے گا، دکان مکان بچوں کے لیے دے گا. میں تو مر رہا ہوں. میرے بستر میں کون ہے اس وقت؟ کچھ چیک بک لے کے جا رہا ہوں سرانے. شاید لوگ رکھ لیتے ہوں خوشبو کے لیے، اس کو تو مجھے پتہ نہیں ہے. کوئی چیک بک یا کوئی ایسی چیز رکھ لیتا ہوں تکیے کے لیے، خوشبو آئے گی خوشبو نہیں آئے گی تو ادھار کی لسٹ رکھ لیں. تو جس وقت آدمی خود کہہ رہا ہوتا ہے میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ. تو اس وقت کہہ رہے ہیں میں مر رہا ہوں، اور مرنے کے بعد چانس اللہ اس کو دے رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ اللہ کرم اس لیے فرما رہے ہیں، اور ہم دعا بھی اس لیے مانگ رہے ہیں مزید زندگی کی. یہ نہیں کہ پھر یہ میں کام اٹھ کے کروں گا، پیسے کماؤں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا، نہیں. اس لیے کہ اللہ پاک چانس دے رہے ہیں کہ چل ایک زندگی کا اور دن دیتا ہوں تاکہ تو میرا زیادہ ذکر کر لے. میں چاہتا ہوں تیرا اور محلات ہو جائے،
تیرا وہاں تو بڑا خوشحال رہے، وہاں تجھے تنگ دردی کا ساتھ نہ ہو، تو میں تجھے ایک دن اور دے دیتا ہوں، چل اس دن کے اندر تو ملین محل بنا چکے گا وہاں پر، ایک ایک سجدے سے تیرے پتہ نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا. لیکن اتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ کہ ہم خوش ہو گئی، ہاں بس سیدھے ہی دکانوں پہ گڈی پھڑتے دکانوں پہ کیا کرو فلاں، کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ بھائی یہ دن جو مجھے مل رہا ہے سب سے پہلے اللہ کا شکر کروں کہ آج کا دن 2 کاموں پہ گزاروں گا. اللہ تعالیٰ 2 کام کے ساتھ اس زندگی کو میں گزاروں گا. نمبر 1 تیرے کسی حکم کو جو اللہ تو نے حکم فرمایا ہے اس کو پامال نہیں کروں گا، اور تیری نمبر 2 جس چیز سے تو نے منع کی ہے اس کو کبھی نہیں کروں گا، اس دن میں نافرمانی تیری نہیں کروں گا. ایک دوسرے لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ میں نماز بھی پڑھوں گا اور جو احکامات تو نے دیے پورے کروں گا، اور دوسری چیز یہ کہ میں گناہ بھی نہیں کروں گا، تجھے ناراض نہیں کروں گا. بس اتنی سے یہ ہم نے صبح فارمولہ زندگی پانے کے بعد سبحان اللہ، یعنی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کو نلایا دھلایا قبر میں ڈال دیا، تصور کریں میں ہوں یا آپ ہیں، اٹھایا موت آ گئی، نلایا دھلایا، باتیں سن رہے ہیں سب کہ سر لوگ جھگڑ رہے ہیں، کون لوگ میری گھڑی اتار رہا ہے، کون میرے مالوں کے لیے ڈسکس کر رہا ہے کہ میں یہ وراثت میں میرے آئے گا، کون جھگڑے ہو رہے ہیں. یہاں تک دیکھے لوگوں کے ابھی وہ ماں مری ہے تو جو سونے کی انگوٹھی تھی نا تو وہیں لڑ رہے ہیں، وہ کہتی ہے میرے حصے میں آئے گی، وہ میرے حصے میں آئے گی، اور وہ زبردستی نکل نہیں رہی ہے اس کے ہاتھ سے تو کھینچ رہے ہیں اس کو ہاتھ سے نکالنے کے لیے. اتنی بے وفا دنیا ہے دوستو. یہ میں آپ کو پریکٹیکل کی بتا رہا ہوں بات جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ماں کی، کیونکہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو اللہ کے انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل کو اتنا ایسا بناتا ہے کہ اس میں ذرا احساس نہیں لیتا، ذرا احساس نہیں لیتا کسی کی چیز کا، کسی کا احترام، کسی کی محبت، احساس ختم ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے. آدمی مر رہا ہوتا ہے، سامنے مر رہا ہوتا ہے. میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک آدمی انسان مار رہا ہے اور مارنے کا انداز دیکھا کہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے. اس نے پکڑا ہوا ہے پورا وہ جو لگا ہوتا ہے بندوق کو، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں کارتوس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ پڑا اس کو کہتا ہے میں تجھے ہاں ٹھیک، پھر ایک گولی مارتا ہے، وہ تڑپتا ہے، دیکھتا رہتا تڑپتا رہتا ہے اس کو، پھر مارتا ہے، پھر وہ تڑپتا ہے اور اس طرح اٹھتا ہے زمین سے اس طریقے سے. وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے. جس دل انسان کے سخت کب ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فنساہم الفسق، جب تم مجھے بھول جاتا ہے تو تو جانوروں سے بھی بدتر انسان بن جاتا ہے. تو کسی کا حق ماننے کے لیے، کسی سے جھوٹ بولنے کے لیے، کسی سے وعدہ خلافی کرنے کے لیے، کسی کے حقوق کو ختم کرنے کے لیے تیرے دل میں احترام ہوتے ہی نہیں، کسی کا دکھ رہتا ہی نہیں تیرے دل میں. کہاں ہمارا ایک مومن کا دل ہے جو بنائی اس چیز پر ہے، رحم اور کرم پر بنایا گیا ہے مومن کا دل. جب یہ دل بن جائے تو سمجھا اللہ بھول گیا ہمیں. یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتا رہی ہیں آج زمانے کے اندر پوری الحمدللہ فانساؤں سب بھول گئے. آج ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. کبھی آپ سنا مولانا صاحب نے ایک اسی دنیا کے ایک حصے کا آپ کے سامنے ڈسکرپشن دیا ہے، پیش کیا ہے، بھوک ننگ مصیبتوں اور پریشانی کا. یہ بھی تو دنیا سے کتنی دور ہے، وہیں سے تو آئے جہاز میں بیٹھ کے، کتنی دور ہے، کچھ بھی نہیں لگنے دیتے، کچھ بھی نہیں. وہی ایک جگہ ہے، ابھی آپ جائیں گے کیسے کھانے کھائیں گے، کتنی راحتیں ہیں، کتنا سکون ہے. کیا یہ فار ایور ہے؟ نہیں. آج ان کی باتیں ہم سن رہے ہیں، کل لوگ ہماری داستان سنیں گے. یہ میں آپ کو بتا دیں کیوں. فانساہم انفسہم، جو بھول جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے قل سیروا فی الارض، قرآن میں کہتا ہے ذرا گھومو زمین کے اوپر. لوگوں نے یہاں بھی ایک پوائنٹ نکلا، دیکھو یہ قرآن میں کہا ہے نا ہالیڈے منائے آپ جا کے. اللہ اکبر، یہ حوالہ دے رہے اس آیت کا کہ جی دیکھا نہیں آپ نے، ہمیں تو حکم آ گئے بس ہالیڈے کرو، مزے کرو. اللہ کہتا ہے جاؤ سیریں کرو دنیا کی، کل سیرو پھر اگر اس پہ آیت پہ ہاتھ رکھ دیں. یہ آج کے زمانے کا، یہ کیوں پیٹ بھرا ہوا ہے ہمارا، مستی چڑھی ہوئی ہیں، بس ہر چیز ہمیں میسر ہے. ہم تو اپنی جنت میں بیٹھے ہیں، جو کچھ چاہیں کھائیں پیئیں مزے کریں، بس ایک نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جتنی نافرمانی چاہے کرو، یہ ہمارا حق تھا، ہم نے یہاں آئے، ہم نے محنت کی، ہم نے پیسہ کمایا، بس نماز جو پڑھیں ٹھیک ہو گیا. اللہ کو نمازوں کی نہیں، نافرمانی سے اللہ بنا ہے.
شیطان کے بعد بہت عبادات تھیں، بڑی نمازیں تھیں، لیکن نافرمانی نے اس کو نکالا گیا، سب کچھ تھا اس کے پاس. یہ داستان ہے جو جہاں تک ہم تک پہنچی ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف آپ اگر پیسہ دے دیں گے تو آپ کا مال پورا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پوری نیشن کو جگا رہا ہے کہ جاگو تم، میں وہی اللہ ہوں جو ان کا لیے تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے بہت رحیم ہوں، کریم ہوں، رحمتوں کی بارشیں بھیج سکتا ہوں. تمہارے لیے مخصوص میں نے نہیں کیا ہے روٹی، کپڑے، چکن کھانا، یہ سب کچھ بریانی. میں ان کا بھی رب ہوں جن کی داستان آپ نے سنی ہے، میں ان کا بھی ماننے والا ہوں. وہ میری بھی مخلوق ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت ہے. تو ان کو کیوں تڑپا رہا ہوں میں؟ ان کو بھوکا کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کو روٹی کیوں نہیں دے رہا؟ وہ تمہارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ تم میرے لیے بہت عزیز ہو، بڑے افضل ہو، میں تم بڑے محبوب رکھا ہوا ہے. نہیں، آنکھوں کو کھولو. لمحات، دن، سال، سیکنڈ لگتے ہیں، سیکنڈ انسان کے. یہی نہ ہو کل تمہاری داستان کس کس طرح ہوتی ہیں ساری؟ جب اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے. اور یہ رمضان آپ کو بتا رہا ہے، یہ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑتا ہے. یہ ہوا کسی قوم کو انسان کل سیرو فی الارض کہتا ہے اے انسانوں جاؤ سیر کرو، سیر ہالیڈے نہ مناؤ، جا کے ان نشانیوں کو دیکھے جن قوم کو ہم نے عذاب دیے ہیں، اور کیسے کیسے عروج پر قومیں تھیں، کیسے کیسے محلات تھے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، مکانوں کے حساب سے، تجارت کے حساب سے. وقت کے آج بھی ان کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کے وہ دیکھیں، کھنڈرات دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ اسٹرکچر رکھا کیسے تھا، یہ بلڈنگ بنائی کیسے ہوگی. آج بھی ہمارے پہاڑوں کے اوپر جب ان کی بلڈنگ دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی ذہن ہے. یہ تو ہے. ان تمام چیزوں کی عبرت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان دی ہے، یہ جو رات دی ہے کہ آخری چانس آ رہا ہے. بالکل جمع کرتے کرتے اللہ پاک اس رات کے اندر بند کر دیا پورے رمضان کو. اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں ایک رات میں بند ہو گیا ہے رمضان. یہ آخری چانس ہے ہمارے پاس. ورنہ کیا ہے کہ محروم ہے، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں، اور محروم اور حقیقتاً محروم ہے وہ شخص. ہو گیا کام سے جس نے اس رات کے اندر بھی اس رمضان کو نہ سمجھا. پہلا گیا عشرہ رحمت کا گیا، مغفرت کا گیا، اس کے بعد جہنم سے بچنے کا گیا. جاتے 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 اللہ کہتا ہے کہ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو یہ ایک رات ہی ایسے دے دیتے ہیں کہ اسی رات میں پورا رمضان میں جمع کر دیتے ہیں. اس ایک رات میں انسان اگر وہ بات کر جائے جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان دیا، تو اللہ کہتا ہے انشاءاللہ پورے رمضان کی برکات بھی آ جائیں گی، اور ایسے نہیں ہے کہ انعام کے ساتھ آئیں گی، 1000 مہینوں والا انعام ان کو عطا فرمائیں. کریں گے بھائیو. وہ نماز پڑھنے کی رات نہیں ہے، تہجد کرنے کی رات نہیں ہے، ذکر اذکار کی رات نہیں ہے، افسوس تو یہ تقریروں کی رات نہیں ہے. ایک رات میں پھنس گیا کسی مسجد میں تراویح بعد، بس جو فضائل بیان کرنا شروع کیے شب قدر کے، تو صبح جناب اس وقت اٹھے جب روزے کا ٹائم تھا. میں کہا یہ فضائل تو سن لیا، ان فضائل کو کریں گے کب؟ کرنے کا تو موقع ہی نہیں دیا. یہ ہوتا ہے یہ شب قدر میں، وہ ہوتا ہے ہونا ہوانا کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہونا کیا اس میں؟ کچھ نہیں ہوتا. اس میں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے صرف، کچھ بھی نہیں. حضرت عائشہ کیا کر رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. امام الانبیاء کیا فرما رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، روزے موجود تھے. جو ہم اس میں تماشے لگا دیتے ہیں بھائی، گھنٹے گھنٹے بدلیاں بند اور پتہ نہیں جو دھڑن دھڑن، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم کس کی صحابی کس ایسی کوئی کام ہو نہیں تھا. وہ کام کرو جو کرنے کا کام ہے بھائیو. میں کٹ شاٹ مارتا ہوں، بس ہاں نہ کریں. آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، سیدھی بات کریں. شب قدر آگئی، شب قدر کرنا یا نہیں کرنا، سیدھی بات کریں. فیصلہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. بس ختم. ویزے آ چکے ہیں، بس مہر لگنے والی ہے ہماری. یہ بتا رہا ہوں آپ، فائل پہنچ چکی ہے اللہ کے پاس، بس صرف مہر لگ رہی ہے تو ڈھک آ جائیں نا، بس جان نکال کے لے جائے گا. وعدہ کر لیں، کرتے ہیں. عائشہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ یا اللہ میرے پیارے شوہر، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی آ گئی شب قدر آ گئی ہے، اور یہ شب قدر پہنچ چکی ہے. اب میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جی کہ اب شب قدر بھی آ گئی، یہ نہ ہم محروم ہو جائیں. میں
کام کیا کروں مانگوں کہ اللہ تعالیٰ سے. بولے سبحان اللہ. اب عائشہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو میں پوچھ رہا ہوں تمہارے لیے پوچھ رہا ہوں, ساری پوری امت نے یہی کام کرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کہا. یہ کہا تقریریں کرنی ہے, فلاں کرنی ہے, یہ کہیں نہیں پوچھا. کیا کام کیا شب قدر میں کیا کرنا ہے بتا دیے. کتنا آسان کر دیا مسئلہ. یہ کیا کریں جی پھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال صحیح کیا ہے عائشہ نے, کیونکہ صدیقہ کی بیٹی تھی, معمولی چیز تو نہیں تھی نا, اللہ کے محبوب کی محبوبہ تھی. سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگی کیا کام کرے تو اللہ نبی نے اس کو ایک پیارے 3 جملے عطا فرمائے, بڑے خوبصورت. پوری رمضان کا نچوڑ ہے کہ عائشہ جو پہلی رمضان میں نہیں کام کر سکا تو یہاں تک پہنچ چکا ہے, تو اللہ نے اپنے انعام بھی بہت رکھا ہے, اس میں اس کو کام کر لینا چاہیے. اللہ نے رمضان اس لیے دیا تھا کیونکہ اس کا معاملہ ختم ہونے والا ہے, اس کا کام بن جائے. اللہم انک عفو. پہلا فکر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. کچھ نہیں مانگا جا رہا اس رات میں, اللہ بچے دے دے, بیوی دے دے, مکان دے دے, کاروبار دے دے, یہ تقریر ہے, وہ کچھ نہیں. کیا ہے ایک بات, اللہ تعالیٰ مجھے, یہ امام الانبیاء بتا رہے ہیں, حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے بتایا اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا اس رات کا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ انک عفو. کیونکہ نا معافی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جانا آدمی تصور نہیں کر سکتا کس جہنم کے والوں میں جائے گا. کیسی بڑی بڑی سزائیں ہیں, حرام کی, جھوٹ کی, غیبت کی, ریا کی, شرک کی, بدعت کی, ساری ہمارے اندر جمع ہے. واللہ ہمارا سکین کرے نا اندر سے, ہمارے اوپر کچھ ہے اور اندر آپ دیکھیں تو غلاظتوں کے اتنی غلاظتیں کہ فرشتے ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے. ہم تو لوگوں کو سلام کرتے نہیں تھکتے, شکل دیکھتے, ان کے علم دیکھتے, ان کی باتیں سن کے, ان کی ذکر دیکھ کے. اندر جو غلاظتیں موجود ہیں وہ تو رب ہی جانتا ہے, دور سے دور ہے جاننے والا. قربان جاؤں رحمت اللہ عالمین کے کیا کہا کہ بہترین چیز یہ ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ, تو کچھ بھی نہیں ہے. تیرا ایک گناہ جو اندر کا ہوگا نا, باطن کا, حرام کا ایک لقمہ تیرے اندر جو گیا ہوگا, تجھے معلوم ہے وہ کیا کیا ہوگا اس نے, کہ ساری زندگی کی تیری عبادت کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہوگا اس لقمے کی وجہ سے. جی ہاں, ایک لقمہ حرام کا جو اندر گیا ہوگا, یہ روزے, یہ حج, زکوٰۃ, سارے یہ دعائیں, بڑی حدیث ہے, ساری زندگی کا اس ایک لقمے نے تجھے برباد کر دے گا جو حرام کا لقمہ تیرے اندر گیا ہوگا, جھوٹ کا, فراڈ کا, سود کا. موقع اچھا ہے, موقع اچھا نہیں آ رہا, سب نکل جائیں گی یہ چیزیں ذہن سے. یہ ہے فضائل رمضان کی. اس کی کون سی رات ہے یہ شب قدر کی. میری بات سمجھ آ رہی نہیں بھائیو, کیونکہ اس کے بعد تقریر سننی نہیں ہے آپ نے کوئی, اس رات میں تقریر نہیں سننی ہے, بلکہ کیا کام کرنا ہے. بات سمجھ جائے گا نا, اس سے بڑا کوئی فضائل نہیں ہے شب قدر کی. برا نہ ماننا میری بات کہ میں تو فقیر آدمی ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں, جھٹکا نہیں مارتا ہوں, سیدھی بات ہے. حجرے سے آواز آئی, عائشہ صدیقہ حجرے سے. وہ کون سا حجرہ تھا اس وقت؟ تو 2 تھے, عائشہ صدیقہ اور ان کے شوہر امام الانبیاء. آج اس حجرے میں کون ہے؟ امام الانبیاء اور ان کے والد صدیق اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں وہاں پر. آج 3 حجرے میں موجود ہیں الحمدللہ. موزم ہوا جس کو کہا جاتا ہے روزہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس حجرے سے آواز آئی تھی, یاد رکھو کیا کہ تم نے اس رات میں ایک نعرہ مارنا ہے اللہ کے پاس جھک کر, اللہم انک عفو, یا اللہ معاف کر دے. بس سبحان اللہ. اب پھر کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو تحب. کیا پیارا لفظ اللہ کے نے فرمایا کہ تو اس کو محبوب کرتا ہے معاف کر دینے کو. سبحان اللہ. کوئی دنیا کو اتنا بڑا جج, اتنا بڑا بادشاہ بھی ہو, وہ کوئی پسند نہیں کرے گا کسی کو معاف کرے. کوئی مجرم کھڑا ہوگا 4-5 گالیاں دیتا ہے آدمی, اس کو ذلیل کرتا ہے, وہ دھتکارتا ہے, اس کی فائل کھولتا ہے, اس سے اشتہار جاتا ہے, اس کا اعلان ہوتا ہے ٹی وی, بے ایمان تھا, یہ تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کیس لاؤ, اس کا کیس دیکھتا ہے. وہ رب کریم جس کا مجرم, اتنا بڑا مجرم,
کہ جو شرک کرتا رہا، بدعت کرتا رہا، ریا کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، فراڈ کرتا رہا، ڈرامے ڈالتا رہا، پیسہ اس کا مقصد تھا دنیا کے اندر آخرت میں، ہر لحاظ میں اس کا مقصد جو تھا پہلے پیسہ تھا، کبھی دین کے نام سے، کبھی بزرگی کے نام سے، کبھی کسی کے نام سے، اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا. اتنا بڑا مجرم کھڑا ہو کے جس کی ساری عبادت کا مرکز بھی ایک لالچ تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے سب کیا کہتا ہے؟ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ ہمیں انکم تحبون فافن پسند کرتا ہے تو معافی چیز. اللہ جرم کو سزا دینا پسند نہیں کرے گا. یہ کس کی امت ہے؟ اس کے حبیب کی امت ہے. اس کو آگ میں بھیجنا پسند نہیں کرتا، جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہمیں. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، شب قدر کی اتنی اونچی رات دی ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتے کہ کسی شخص کو ایمان والے کو جہنم کی آگ میں بھیج دیں. یہ اتنا بڑا موقع دے کہ اب کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کہ اب بھی تمہیں نہیں سمجھ سکتے تو اب کیا کہا جائے؟ اب بھی تمہیں عقل نہ ہے تو تمہیں کیسے سمجھائی جائے یہ بات؟ اس رات کو بھی تم ضائع کر رہے ہو. فرمائے وہ بات مانگو کیا کہ اللہ میں تحب فاعف عنی. جب تو پسندی کرتا ہے، تجھے محبوب چیز ہے تو تیری تو تحفہ ہے، وہ مجھے معاف کر دے مولا. فاعف عنی، میں آ گئی ہوں تیرے دربار میں، سب کچھ چھوڑ کے نالائق جو کچھ بھی ہے کر کے آ گئی ہوں مولا، بس میری التزام قبول کر، مجھے معاف کر. بس جیسے آپ نے یہ بات کہی تو مولا کی ایک دم رحمت جوش کرتی ہے. تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ معافی نہیں کہ ساری زندگی کے میں نے معاف کر دی، صاف کر دی، اس کی شیٹ ہے ہی کچھ نہیں. بس اس آدمی کے جس کے لیے اعلان ہو گیا الحمدللہ رمضان مل گیا، رحمت کا اشرہ مل گیا، مغفرت کا اشرہ مل گیا، لیلۃ القدر مل گئی، 1000 مہینے کی ساری جو عبادات اس نے کی ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھے، تہجد پڑھی، جو تراویح پڑھی، ساری قبول ہو گئے. جو انعامات ان کے رکھے گئے وہ پھر ملٹی پلائی کیے جائیں گے 1000 مہینے کے اوپر. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے یہ کام نہیں کیا وہ محروم ہے، اور بہت بڑا محروم ہے، بلکہ حقیقتاً محروم ہے. ابن ماجہ کی حدیث، حقیقتاً محروم ہے کہ ریئلٹی میں یہ ہے اتنا بڑا بدبخت کسی کائنات میں نہیں. اتنا یہ ہے کہ جس کو اتنا بڑا چانس کہ جنت کے اوپر پہنچا دیا میں نے، اور میں تیار کھڑا ہوں کہ یہ کہے اور میں معاف کروں اس عورت کو، اس مرد کو، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس کے اندر چنبش بھی نہیں آ رہی ذرا بھی. تو بھائی ہمیں ایسے سخت دل نہیں ہونا چاہیے. وعدہ کرتے ہیں یہ کام کریں گے، تیاری کر لیں آج سے، اس چیز کی تیاری کر لیں. ہوگی تیاری؟ چلے اب اللہ کے دعا ہم نے جاننا ہے، معافی مانگنا. پھر معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سیکھ رہے ہیں، نہیں سیکھیں؟ ہاں سیکھنا چاہیے. چلو ایک حدیث پیش کرتا ہوں معافی مانگنے کا طریقہ. معافی مانگنے کا طریقہ یہ نہیں بھائی کہ تسبیح پکڑنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ معافی نہیں ہے. معافی مانگنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو بس معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ بھی طریقہ نہیں. ایک شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سنسان کے اندر حدیث ہے، مر گیا یا رسول اللہ، مر گیا توبہ ہو گیا، میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ. یعنی اتنا ہوش اس کے غائب ہو گئے، اتنے گناہ تھے اس کے کہ اس کو بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ نہیں کر سکا. اس قدر خوف طاری اس پر، اس قدر اپنے گناہوں کا خوف طاری کہ میں جاؤں کہاں، مجھے تو جہنم میں چلا جاؤں گا، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے. کاش ایک لمحے کے لیے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، یہ ہے اصل حال ہمارا اندر کے، یہ ہونا چاہیے. اس رات میں ایسے تڑپ جائیں، ہم تڑپ جائیں اتنا کہ اللہ اس قتل گناہ میرے پاس ہے، میں کہاں جاؤں، میں کدھر جاؤں، کوئی ایسی چیز اندر مجھے نظر نہیں آتی جو میں نے نہیں کی ہو. اس قدر خلاصت ہے میرے اندر، جتنے بھی حکام تیرے قرآن میں اتر رہے ہیں اس کے خلاف میری زندگی ہے، میری شکل اس کے خلاف ہے، میرا منہ اس کے خلاف ہے، میرا جسم اس کے خلاف ہے، میرا لباس اس کے خلاف ہے، میرا گھر اس کے خلاف ہے، میرے گھر سے جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ اس کے خلاف ہے، میرے گاڑی میں بیٹھنا اس کے خلاف ہے، میرا کاروبار اس کے خلاف ہے، میرا انسانوں سے تعلق اس کے خلاف ہے، میری بات چیت لوگوں سے اس کے خلاف ہے. ایک لمحہ ایسا نہیں جو اس چیز کے خلاف نہ ہو جو تو نے قرآن ہمیں عطا فرمایا اور نبی جو حیات مبارک ہمارے سامنے آئی، جس کے بارے میں تم حکم فرمایا کہ اس کے مطابق تم نے چلنا ہے.
تو ہمارا تو جسم کانپ جانا چاہیے. اللہ اکبر. تو پھر کوئی بات نہیں, گناہ گار ہیں, اللہ نے پہلے کہہ دیا تحب میں پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں بھی ڈھیٹ بن کے پہنچنا اللہ کے دربار میں, پہنچنا ہے بھائیو, ہاں پہنچ جانا ہے بس, پہنچ کے کھڑے ہو جائیں. اب اس صحابی کو دیکھیں کہ اس نے معافی کیسے مانگی. اب آیا چیخا پکارا, اس کو بھی آتا تھا استغفار پڑھ لیتا, اس کو بھی پتا تھا, کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں طریقہ, کہتے یا رسول میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ. تو اللہ پاک نے, اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کر کہ گناہ ہو گئے, کہ جی ہو گئے گناہ, کوئی بات نہیں. 3 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی شخص میں, ہو چکی تھی 3 چیزیں. وہ 3 چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہے اللہ سے معافی کے لیے. پہلی چیز کیا چیز نظر آ رہی تھی اس آدمی میں؟ گناہوں کی ندامت نظر آ رہی تھی. ندامت سمجھتے ہیں؟ شرمندگی, شرمندگی تھی. میں انتہا شرمندہ تھا اپنے رب سے اور اپنے گناہوں کو دیکھ کے کہ اتنی بڑی ذات کا میں نے گناہ کیے ہیں, اور اتنا سخت اس کو شرمندگی تھی. خوف طاری ہو گئی شرمندگی کی وجہ سے, ندامت کی وجہ سے. ندامت خوف پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر. دوسری چیز پھر اعتراف ذنوب, جس کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ بڑی چیز ہے. اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں. میں کبھی اعتراف نہیں کرتا, میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں, تو ہوگا. میں کہوں جی آپ کی نمازیں, اپنا فکر کرو, تو مجھے بتانے آ گئے. سب سے زیادہ دھکے جبھی تو تبلیغ کی جماعت کو پڑھتے ہیں بیچارے. وہ جا کے جب کنٹی کھڑا کہتے ہیں نماز کو جاؤ, جا باہر جا, نکل جا. پڑھتے ہیں ان کو دھکے نہیں پڑھتے, ٹھڈے ان کو پڑھتے ہیں سب سے زیادہ. اسی لیے کہ وہ جا کے جب یہ بات کرتے ہیں, وہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں نمازی ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں. وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بھائی آئے, آپ مسجد تشریف لائیں, آپ کچھ دیر بات تو سنیں, کہتے ہیں نا. تو سب سے بڑا دروازہ نہیں کھولتے, وہ کہتے ہیں ٹھک 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 ٹھک, وہی آیا ہوا بتانا ہے نماز پڑھو فلاں کرو. چھپ کے دیکھتے ہیں کہ وہ تبلیغی ہے نا, کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتے. ہے یا نہیں بھائی اسی بات تجربہ ہے نا آپ کو؟ تو یہ احساس ندامت بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا. کروڑا انسانوں کی اس رات میں احساس نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. بازی چل رہے ہوں گے, گانے چل رہے ہوں گے, تفریح ہو رہی ہوں گی, اور جناب بس روزہ جو رکھنا ہے صبح چل رہا ہوگا, مشروب چل رہے ہوں گے, اور سب حساب کتاب پورا ہوگا. اور شب قدر ہوگی, اللہ اکبر, یہ رات آئی ہوئی ہوگی. کیونکہ ندامت نہیں ہے, احساس گناہ نہیں پیدا ہوا انسان کے اندر. تو اس شخص میں احساس ندامت پیدا ہو گیا. تو ہمیں 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 ندامت کرنی ہے اپنے رب سے کہ باقی مجھے بہت شرمندگی ہے مولا تیرے سے. نمبر 2 احساس جرم کرنا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہوا ہے, اپنی شکل بگاڑی ہوئی ہے, میں نے اپنا چہرہ بھی بگاڑا ہوا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا, اپنا جسم بھی بگاڑا ہوا ہے, اپنا گھر بھی بگاڑا ہوا ہے, اپنا پیٹ بھی بگاڑا ہوا ہے حرام سے, میں نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں احسان ندامت. جب یہ ندامت ہوگی تو انشاءاللہ وہی جنون چڑھ جائے گا جیسے اس صحابی کو چڑھا جو گناہ گار تھے, آئے صحابی تھے. وہ حالت ہو جائے گی, پھر ہچکیں بن جائیں گی. یہ بجلی بند کر کے ان ڈراموں سے رونا شروع, یہ رونا نہیں ہوتا ہے, یہ ڈرامہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا, جس طرح کرتے ہیں نا بعض حسین اس کو کہ اور تھوڑی دیر رو کے تازیہ نکال دے کہ بھائی بہت عاشق کرتے ہیں امام حسین. وہ کام نہ کریں, منافٹی نہیں ہے, حقیقی رات ہے کہ یہ رات پیدا کریں. یہ رات رونا اس وقت آئے گا بجلی بند کر کے ہچکی مارنے 3 گھنٹے دعاؤں سے نہیں آتا. رونا کس چیز سے آتا ہے؟ جب ندامت پیدا ہو جاتی ہے. اس انسان کے کونے سے دیکھیں آوازیں آ رہی ہوں گی الحمدللہ, متقف کی کونے سے آواز آ رہی ہوگی ہچکیوں کی. واقعی جب ندامت پیدا ہو جاتی ہے, ڈھیٹ نہ ہو انسان. 2 چیزیں سمجھ آ گئی, اس کا نام توبہ ہے. تیسری چیز دیکھیں آپ صحابی میں کیا تھی. سبحان اللہ, کسی معمولی ہستی کے سامنے تھوڑی آیا تھا, معمولی ہستی تھوڑی جس کے سامنے کھڑا اعتراف کر رہا تھا. تیسری چیز اس میں سب سے بڑی تھی, وہ کیا کہہ رہا تھا, اب یہ میں گناہ نہیں کروں گا. بولا فی الفور گناہ چھوڑ رہا تھا سب کچھ اسی وقت, فی الفور. ہو گیا اب نہیں کروں گا. تو 3 چیزیں جب انسان کریکٹ کر لے گا, ندامت ہو, احساس گناہ ہو, اور گناہ کو اسی وقت ترک کر دے کہ میں اسی وقت اس گناہ کو ترک کرتا ہوں, درک کرتا ہوں, یہ گئی سگریٹ, داڑھی کاٹتا ہوں, یہ گئی میری سیفٹی ہے, میں یہ بے پردگی کرتی ہوں, یہ آ گیا میرا, اسی وقت اسی رات. یہ نہیں پلان بننے, یہ ہوگا تو آہستہ آہستہ
یہ گناہوں کے طریقے نہیں ہوتے ہیں کہ آج رو لیتا ہوں, صبح سے بھی کوشش کروں گا بس روز رو لیے, تو رونے سے ہماری تو ٹسوے سمجھتے ہیں, اور اردو زبان ٹسوے کہتے ہیں, جو بہانے سے نکلتے ہیں نا آنسو, اس کو ٹسوے کہا جاتا ہے اردو کا, آپ سمجھتے ہیں. ٹکسالی زبان میں بات کر رہا ہوں. یہ ٹسوے بہانے والی رات نہیں ہے, یہ خون جگر کی رات ہے. آنکھوں سے خون نکلے انسان کے اس گناہوں کی عرض سے, تب پتہ چلتا ہے یہ رات ہے. ٹسوے نہ بہانا. 3 اعتراف جرم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ تو پہلے کام ندامت کے بعد اعتراف میں نے جرم کیا. تیسرا اب نہیں کروں گا. سبحان اللہ. جب یہ 3 چیزیں لے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ مغفرت اس میں ذنوبی, کہے میرے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے بات کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہو, تیری معافی تو کمال ہے, میرے گناہ تیری رحمت کے آگے کیا ہے, تو چاہے تو 1 منٹ میں مجھے معاف کر دے, ذنوبی رحمت ہی کر دے. تیری رحمت کے آگے گناہ ہے میرا, اور پھر میرا کوئی عمل ایسا ہے جو پیش کروں تیرے سامنے, اللہ مغفرت دے گا. تو چاہے تو 1 سیکنڈ میں مجھے معاف کر دے گا, ہے ہی کچھ نہیں تیرے آگے تو معاف کرنا, کیونکہ تو پسند کرتا ہے کہ تیرے سامنے ایک جرم مجرم آ چکا ہے. سبحان اللہ, مجرم بن کے آیا ہوں. اس نے کہا, اس نے لفظ کہہ دیا, پھر کیا, اس نے پھر کہہ دیا, اس نے پھر کیا کہ جب نئی زندگی گزار سارے معاف تھے ختم. اللہ شبے قدر مل گیا ختم. یہ کام ہم نے کرنا نہیں, باقی کام کرا لو, ساری راج جتنے کرانے, باقی جتنے کام کرانے نا وہ سب کریں گے سوائے اس ایک کام کے. تو اسی کو کہا اللہ کے نبی نے کہ محروم نہیں بلکہ ہر چیز سے محروم ہے, بلکہ حقیقتاً محروم ہے یہ شخص. باپ کے سامنے بھی جاتا ہے نا آدمی, میں نے باپ کے سامنے, باپ غلطی کی ہے, کوئی جرم کیا, اپنے باپ کے سامنے میں جاؤں گا نا تو کیسے معافی مانگتا ہوں؟ شرمندگی ہوتی ہی نہیں ہوتی باپ کے سامنے, یار بڑی شرم آ رہی ہے اپنے باپ کے سامنے کیسے ہوں, شرمندہ ہوتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد جا کے یہی کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں انشاءاللہ. اعتراف جرم ہو رہا ہی نہیں ہوتا. تیسرا کہتا ہے میری پکی گل کرنا, ہوں نہیں کرنا, میں وعدہ کرنا, کہتے نہیں کہتے. تو یہ 3 چیزیں جو باپ سے ہم کہہ سکتے ہیں, رب سے نہیں کہہ سکتے یہ بات. بولے سبحان اللہ. باپ تو پھر بھی معاف نہیں کرے گا, رب تو کہے جا معاف نہیں کروں گا, 1000 مہینے کا ثواب بھی تجھے عطا فرما دیتا. الف شہر. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی یہ زندگی میں اگر 1 رات عطا فرما دے تو کوئی غم نہیں کتنے گناہ کیے, ایسی کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. سبحان تیری رحمت کیا گئی. ایک شعر ہے بڑا اچھا, سمجھ یاد نہیں آ رہا. میرے ساری زندگی گناہوں کی ایسی تیسی, تیری رحمت تو ایسی ہے کہ میں نے ایک دفعہ اس طریقے سے سامنے دربار بات کر دی تو خود کہتا ہے کہ نہ صرف میں تجھے معاف کروں گا, توحب میں تجھے اپنا محبوب بناؤں گا. سبحان اللہ. وہی کل کا مجرم, چور, ڈاکو اور جناب زانی اور حرکتیں کرنے والا جب اس انداز سے اپنے رب کے سامنے آتا ہے, اللہ کہتا ہے ہٹ جاؤ پیچھے. کون کہتا ہے اس کو مجرم؟ یہ مجرم نہیں ہے, میرا دوست ہے, علی اللہ ہے. سبحان اللہ. جی میرا ولی ہے. کل اس کی صبح دیکھنا کیا ہوگی. سبحان اللہ. کل اس کی صبح دیکھنا کیا ہوگی کہ جس کو لوگ چور کہتے تھے, ڈاکو کہتے تھے, زانی کہتے تھے, لوگ بھاگتے تھے. کل اس کی صبح دیکھنا کیا ہے, میں رب ہوں. کل صبح پورے کائنات میں قلوب کے اندر, پوری کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی محبت کو پیوست کر دوں گا اور ہر کی زبان پہ جاری کر دوں گا. یہ تو اللہ کا ولی ہے, دعا کرتے تو قبول ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے لوگوں کو چلاتا ہوں. کرنی تو بھائیوں یا ڈرامے کرنے ہیں توبہ. یہ بہت پہلے بتا رہا ہوں. شب قدر سے چلتے چلتے خیال ہے کہ اپنے کو میں نے جھنجھوڑا ہے, اس رات کو ضائع نہیں کرنی ہے. بس ایک کام یہ ہم نے کر لینا ہے کہ پکا وعدہ کر لینا ہے, آ گیا مجرم, گناہ گار ہوں, انشاءاللہ سامنے ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. بولے تھوڑا ذکر کر لیں, ٹائم تھوڑا رہ گیا, چلیں.